السلام علیکم۔ فاٹا ٹرائبیونل بحال اور انضمام کا مستقبل۔ وائس آف امریکہ کا سیگمنٹ ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ہمارے اس سلسلے میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں اہم خبریں تفصیلی پس منظر کے ساتھ۔ اس ہفتے ہم بات کر رہے ہیں کہ فاٹا ٹرائبیونل کی بحالی اور پاکستان کے قبائلی علاقہ جات اور صوبہ خیبر پختونخوا کے انضمام کے مستقبل کے بارے میں۔ گزشتہ ہفتے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت نے 3 رکنی فاٹا ٹرائبیونل کی بحالی کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا تھا، جس کے بعد ڈاکٹر شکیل آفریدی کے مقدمے سمیت 11 مقدمات کو پشاور ہائی کورٹ نے دوبارہ فاٹا ٹرائبیونل میں سماعت کے لیے بھیج دیا ہے۔ قبائلی اضلاع کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد فاٹا سیکریٹریٹ کے قیام کی خبریں، فاٹا ٹرائبیونل کی دوبارہ بحالی اور افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد قبائلی اضلاع میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کے بعد یہ تاثر پروان چڑھ رہا ہے کہ شاید فاٹا کے خیبر پختونخوا میں انضمام کا فیصلہ واپس لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے نامہ نگار سید فاخر کاکا خیل نے اپنی رپورٹ میں ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا ہے۔ وقت کی کمی کے باعث ہم وہ سب تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، لیکن ان میں سے چند اہم نکات پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ فاٹا ٹرائبیونل کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر موجود قبائلی اضلاع باجوڑ، مومن، خیبر، کرم، اورکزئی، شمالی اور جنوبی وزیرستان پاکستانی آئین میں 25ویں ترمیم کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہونے سے قبل وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے یعنی فاٹا کہلائے جاتے تھے۔ ان علاقوں کو قیام پاکستان سے قبل ہی 1901 میں انگریزوں نے فرنٹیئر کرائمز ریگولیشنز یعنی FCR کا قانون دیا تھا۔ اس قانون میں انتظامی اور عدالتی اختیارات پولیٹیکل انتظامیہ کے پاس ہوتے تھے۔ اس قانون کو انسانی حقوق کی بنیاد پر ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس قانون میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا جاتا رہا ہے۔ سابق صدر پاکستان جنرل مشرف کے دور میں عسکریت پسندی اور ملٹری آپریشنز کے باعث سیاسی جماعتوں نے اس مسئلے کو خوب ابھارا۔ اس دوران اصلاحاتی کمیٹیاں بھی بنیں اور آخرکار سن 2011 میں FCR کی شق 55A میں ترمیم کر کے فاٹا ٹرائبیونلز کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ قبائلی علاقوں کے انتظامی امور کا تجربہ رکھنے والے گریڈ 21 کے سرکاری ملازم کو ادارے کا چیئرمین بنایا گیا، جبکہ ہائی کورٹ کے سابق جج اور ایک گریڈ 20 کے بیوروکریٹ کو بھی اس ٹرائبیونل کا رکن بنایا گیا۔ ٹرائبیونل میں وہ عدالتی معاملات لائے جاتے جن کا فیصلہ عدلیہ کی طاقت رکھنے والے قبائلی علاقوں میں تعینات بیوروکریٹ یا سرکاری جرگے میں نہیں ہو پاتے تھے یا اس کے خلاف اپیل کے طور پر لائے جاتے۔ تاہم سن 2018 میں پاکستانی پارلیمنٹ نے آئین میں 25ویں ترمیم کر کے سابق فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کر کے FCR سمیت فاٹا ٹرائبیونل کا خاتمہ کر دیا۔ اب 5 سال بعد ایک بار پھر فاٹا ٹرائبیونل کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ نے اپنی رپورٹ کے لیے سجید خان آفریدی سے بات کی ہے، جو ایک وکیل ہیں، اور جب پشاور ہائی کورٹ نے فاٹا ٹرائبیونل بحال کرنے کا حکم دیا تو وہ دیگر وکلاء کے ہمراہ ایک مقدمے کی پیروی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں ایک جنگل کی ملکیت کا جھگڑا حل کروانے پشاور ہائی کورٹ پہنچے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ اس کیس کا فیصلہ ہائی کورٹ میں ہو، لیکن ان کے کیس کی سماعت اور ایڈوکیٹ جنرل کے دلائل کے بعد پشاور ہائی کورٹ نے فاٹا ٹرائبیونل کے قیام کی ہدایت دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا کیس ایک بار پھر فاٹا ٹرائبیونل کی طرف جائے۔ سجید خان آفریدی نے بتایا کہ وہ 11 مقدمات جن کو فاٹا ٹرائبیونل منتقل کیا گیا ہے، ان میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کا کیس بھی شامل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاٹا کے عوام انضمام کے فیصلے پر کیا کہتے ہیں۔ سن 2018 کے بعد خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت دوسری بار بنی تھی، تاہم قبائلی اراکین پارلیمنٹ اور قبائلی عوام کو ہمیشہ یہ گلہ رہا کہ
کہ انضمام کے بعد جو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے۔ فاٹا ریفارمز میں پیش رہنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی اخندزادہ چٹان کا کہنا ہے کہ انضمام کے دو حصے تھے۔ ان کے بقول ایک تو انسانی حقوق کے حوالے سے تھا جس میں عدلیہ کا کردار تھا، جبکہ دوسرا قبائلی علاقوں میں سہولتوں کا تھا۔ یہ کہا گیا تھا کہ ان علاقوں میں 10 سال تک ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا اور سالانہ 100 ارب روپے ان علاقوں کی ترقی کے لیے فراہم کیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کے بقول حقوق کی حد تک تو معاملات ٹھیک رہے کہ اعلیٰ عدالتوں تک فاٹا کے عوام کی رسائی رہی، لیکن جہاں تک فاٹا کے شہریوں کو سہولتیں دینے کا تعلق ہے، یہ تمام ذمہ داری منتخب نمائندوں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج صورتحال یہ ہے کہ جو پرامن فاٹا ہم نے صوبے کے حوالے کیا تھا وہ انضمام کے بعد ایک بار پھر بدامنی کی لپیٹ میں ہے۔ جولائی سن 2023 میں قبائلی ضلع کرم میں زمین کی ملکیت پر 2 اقوام کی لڑائی نے فرقہ واریت کو جنم دیا اور کئی شہری جان کی بازی ہار گئے۔ سابق فاٹا میں زمینوں کی تقسیم اقوام کی سطح پر تھی۔ اب جب فاٹا کا انضمام ہو گیا تو پوری قبائلی پٹی میں وقتاً فوقتاً تصادم کے واقعات ہوتے رہے۔ قبائلی ملکان کا کہنا ہے کہ ملک کے مروجہ قوانین ان کے اراضی کے مسائل حل کرنے سے قاصر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انضمام نے نئی پیچیدگیوں کو جنم دیا ہے۔ طارق افغان ایڈوکیٹ ان تنازعات کو قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل مسئلہ زمینوں کے ریکارڈ کا ہے۔ حقیقت میں قبائلی اضلاع میں ملک کے دوسرے اضلاع کی طرح ریونیو کو ریکارڈ نہیں ہوتا، کیونکہ زمینوں کی تقسیم وہاں ملک کے دیگر حصوں کی طرح نہیں ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے دوسرے علاقوں میں انفرادی حیثیت سے باقاعدہ کھاتہ نمبر، خسرہ نمبر، قابل کشت اراضی کا مکمل ریکارڈ پٹوار خانے میں ہوتا ہے، ویسا قبائلی اضلاع میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے دوسرے قبائلی علاقوں میں انفرادی حیثیت سے باقاعدہ زمینوں کی اقوام کی زمینیں ہوتی ہیں، مثلاً ایک پہاڑ ہے تو وہ پوری قوم کا پہاڑ ہے، پھر اس کے نیچے تقسیم ذیلی اقوام میں ہوتی ہے، اور پھر نیچے جا کر جرگے کے ذریعے انفرادی پہاڑ یہ زمین کی حیثیت کا تعین ہوتا ہے۔ ان کے بقول اس کو ایف سی آر میں ٹرائبل ٹیریٹری یا قبائلی خطہ کہا جاتا تھا۔ چونکہ ریکارڈ نہیں ہے اس لیے فیصلے روایتی طریقوں سے مقامی جرگوں کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ طارق افغان ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ چونکہ پولیس تھانوں اور عدالتوں کے قیام میں مطلوبہ انتظامات اور دیگر انتظامی امور میں تاخیر ہوئی ہے، اس لیے قبائلی علاقوں کے شہری جرگے کی جانب راغب ہونے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ان کے بقول حکومتی ریٹ اس حد تک کمزور ہو گئی ہے کہ نہ صرف عسکریت پسندی نے دوبارہ سر اٹھایا ہے، بلکہ روایتی قبائلی مالکان نے بھی حکومتی ریٹ کو چیلنج کرتے ہوئے جرگے منعقد کیے ہیں۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر اس بد انتظامی اور ابتری کو دور کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ان مسائل کے حل کے لیے فاٹا سیکریٹریٹ کی بحالی کا عندیہ دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا فاٹا ٹرائبونل کی طرح فاٹا سیکریٹریٹ بھی بحال ہو رہا ہے؟ یہ بحث دراصل اس وقت شروع ہوئی جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے حال ہی میں پشاور میں قبائلی عمائدین کے ایک وفد سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضم شدہ قبائلی علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ قبائلی عوام کی معاشی ترقی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنائیں گے۔ طارق افغان ایڈوکیٹ اس پر کہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک نئے نظام کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمال کی بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ سب خاموش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے انضمام کا فیصلہ ہی اس لیے کیا تھا کہ قبائل کے وسائل کی لوٹ مار جاری تھی اور ہم پوچھ نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ فاٹا سیکریٹریٹ کی بحالی کے لیے کیا راستہ اختیار کیا جائے گا، لیکن قبائلی عوام کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ انضمام کے بعد ان کے حالات میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا فاٹا کا خیبر پختونخوا صوبے میں انضمام قابل واپسی ہے؟
یاد رہے کہ فاٹا کے انضمام سے قبل اس علاقے سے تعلق رکھنے والے ملکان جمعیت علماء اسلام فے پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے اس اقدام کے بھرپور مخالفت کی تھی، لیکن سیاسی جماعتوں نے اس اقدام کی کوئی بڑی مخالفت نہیں کی۔ لیکن اب کئی قبائلی ملکان فاٹا کے انضمام کو ختم کرنے کی حمایت کر رہے ہیں۔ قبائلی ضلع خیبر سے تعلق رکھنے والے حاجی بسم اللہ جان نے فاٹا کے انضمام کے خلاف قبائلی قومی جرگے کے نام سے ایک تحریک شروع کی تھی۔ حاجی بسم اللہ کہتے ہیں کہ فاٹا کا خیبر پختونخوا سے انضمام بانی پاکستان محمد علی جناح کے علاقے کے تمام قبائل کے ساتھ کیے گئے عہد کی نفی ہے۔ اخوند زادہ چٹان کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک طبقہ اس انضمام کی مخالفت کر رہا ہے اور اس علاقے کو واپس فاٹا بنانے کے لیے ان کی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پارلیمنٹ سے 2/3 اکثریت درکار ہے۔ ان کے بقول اب جبکہ لگ بھگ تمام سیاسی جماعتیں انضمام کے حق میں ہیں، فاٹا کے انضمام کو منسوخ کرنا ناممکن ہے۔ کیا آپ بھی ان قبائلی علاقوں میں رہتے ہیں جن کا انضمام خیبر پختونخوا سے ہوا ہے؟ اگر ہاں تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے سیگمنٹ تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔